بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسحاق 000 چینل پہ خوش آمدید۔ میں ہوں ثاقب سعید، اور آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اردو تحریر میں عربی خط کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، اور یہ کتنا موزوں ہے، اور اس سے ہماری تحریر ہے اردو کی، اس پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ تو ڈیئر ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اردو تحریر میں، اردو زبان میں آپ کسی بھی رسم الخط کو اگر شامل کریں گے تو اس میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ جیسا کہ آپ تحریر لکھ رہے ہیں، جیسا کہ مختلف کوئی بھی آپ تحریر لکھ رہے ہیں، جیسے یہی لفظ میں دہرا دوں، اردو تحریر میں عربی خط کا استعمال، وہ ہم اس طرح لکھیں گے کہ اس میں واقعی ہم عربی خط کا استعمال کریں گے، اور اس کا یا اس کا طریقہ۔ تو اس طرح جو آپ کی شہ سرخیاں یا جو ہیڈ لائن آپ کی ہوگی، وہ اس طرح لکھنے سے زیادہ جو ہے وہ خوبصورت لگے گے۔ جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا یا آپ کا پیپر پریزنٹیشن ہوگی، وہ خوبصورت لگے گی اور دیکھنے والا زیادہ متاثر ہوگا۔ اور یہ زیادہ مشکل جو نہیں ہے، سب سے جو زیادہ مشکل ہے وہ اردو تحریر ہے۔ اردو خط جس کو ہم نستعلیق بولتے ہیں نا، یہ فانٹ ہے، اس فانٹ کو ہم بولیں گے نستعلیق۔ نستعلیق، یہ نستعلیق ہے، اور یہ نسخ ہے، نسخ عربی۔ اس میں آپ جانتے ہوں گے، یہ اس طرح سے نا قرآن شریف جو ہیں ان کے جو لفظ ہیں وہ بھی اسی طرز پہ، اسی خط میں لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ سکول میں، یا آپ شوقین ہیں، تو آپ جو بھی تحریر لکھیں گے اس میں اگر اس طرح سے آپ پکڑ کر پینسل یا کوئی بھی چیز اگر آپ اس سے لکھ دیتے ہیں تو بڑا جاندار اور بڑا شاندار لکھا جائے گا۔ اگزامپل میں آپ پینسل سے بھی لکھ دیتا ہوں۔ یہ عربی تحریر ہے جو میں لکھ رہا ہوں، اور اس کے مختلف پہلو اس طرح سے کر کے یہ لکھا جائے گا۔ اگر میں اردو میں لکھوں گا تو وہ اس طرح ہوگا، اس کا اور علیحدہ ہے، اس کا اور علیحدہ، اس میں سین اس طرح آئے گا، اس طرح سے پہلو بھی اس طرح آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو اب اس میں فرق جو ہے وہ اس کا واضح آپ کو اس کا نالج ہو گیا ہوگا کہ اردو جو تحریر ہے وہ کون سی ہے، اور عربی جو ہے وہ کون سی ہے۔ اور عربی کا آپ کو کیا فائدہ ہے کہ آپ کافی تحریر لکھ رہے ہیں، جس بھی آپ نے لفظ کو نمایاں کرنا ہے اس کو آپ عربی میں لکھ لیں، عربی فانٹ کا استعمال کر لیں، وہاں پہ جس آپ نے لفظ کو نمایاں کرنا ہے اس کو آپ عربی فانٹ میں لکھ لیں گے، آپ کا وہ لفظ بھی نمایاں ہو جائے گا، اور خوبصورتی جو ہے اس میں بھی 4 چاند لگ جائیں گے۔ اس طرح سے یہ لفظ آپ کا نمایاں ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس کی کوئی مشکل جو لفظ ہیں ان کی طرف۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں، جو آپ کے مختلف جو الفاظ ہیں جو بولے جاتے ہیں، جس میں وہ لفظ جو روزمرہ کے آپ کے ٹیسٹ پیپر میں اور آپ کے پیپر پریزنٹیشن میں استعمال ہوں گے، وہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ جیسا کہ لفظ تشریح ہے، یہ تشریح عربی میں لفظ ہوگا، اس طرح سے آئے گا،
ایسے. اور اگر ہم نے اردو میں اسے لکھنا ہے تو اردو میں اس طرح آئے گا. اردو میں اس طرح آئے گا اور عربی میں اس طرح آئے گا. جیسے مضمون ہم اگر لفظ لکھیں گے تو مضمون کس طرح آئے گا؟ اس طرح آئے گا. اردو میں اگر اب ہم مضمون لکھیں گے تو وہ اس طرح آئے گا. اس طرح سے آئے گا. تو مختلف جو چیزیں ہیں، جیسا کہ اب ہم اشعار لفظ لکھتے ہیں تو وہ اس طرح سے لکھا جائے گا عربی میں. یہ عربی خط ہے. اور اگر ہم نے اردو میں لکھنا ہے تو اردو میں ہم اس طرح سے لکھیں گے. یہ اردو میں آئے گا. اسی طرح اگر ہم درخواست لفظ لکھیں گے تو وہ عربی میں اس طرح آئے گا. یہ لفظ درخواست عربی میں ہے اور یہ اردو میں ہے. ابھی میں آپ کو اوپر ہی بنا کے دکھا دیتا ہوں کیونکہ نیچے ابھی کیمرہ نہیں جائے گا. میں اس کو الٹا کروں گا پیج کو تو پھر ادھر لکھوں گا. یہ اردو کا طریقہ ہے. یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کافی جو ہے وہ تبدیلی ہے. دونوں خط جو ہیں وہ آپس میں میل نہیں کھاتے. ہاں ایک چیز کا میل کھاتے ہیں کہ جو دندانے ہیں، جو پیوند ہیں، یہ وہی رہیں گے. جو شوشے ہیں یہ وہی رہیں گے. طریقہ تھوڑا سا ان کی شیپ جو ہے وہ مختلف ہو جائے گی. تو اس طرح سے یہ الفاظ جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں. ناظرین میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے جس میں نے عربی خط کو لکھنے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا. پھر دوبارہ میں لکھ دیتا ہوں اس کی مکمل حروف تہجی. یہ اس کا الف ہے. یہ اس طرح اس کا جو ہے نا یہ شیپ ہوتا ہے اس طرح اس الف کا. یہ میں نے آپ کو زوم کر کے بتا دیا. اس کے آگے یہ بے ہے اس کا. یہ اس کا جیم ہے. یہ اس کا دال ہے. یہ رے اس کا دو قسم کا ہے. ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے. یہ اس کا سین ہے. یہ اس کا سوات ہے. یہ اس کا تا ہے جس کو ہم توئے بولتے ہیں. یہ اس کا آئین. فے. کاف. کاف. لام. میم.
नून वाव हाव हमजा ये छोटा या और ये बड़ा या। डियर नाज़रीन, ये थी इसकी हरूफ तहजी। ये मैंने आपको सिंगल लफ्ज़ फैमिली के अलावा आपको सिंगल लफ्ज़ मैंने आपको बना के दिखाया है। अलिफ ये इसका बे होता है, ये जीम होता है। दाल इस तरह होता है। रे दो तरफ से लिखा जाता है, दो तरह का। सीन स्वाद तोए ऐन फे काफ काफ लाम मीम नून वाव हाव हमज़ा छोटा या और बड़ा या, ये इस तरह से लिखा जाएगा। इसमें थोड़ा सा असूल मुख्तलफ है। जो गुलाई होती है लफ्ज़ की, ये थोड़ी सी कम आती है। अगर आयन आप इस तरह बनाएंगे ना उर्दू में, तो आयन इसका आएगा इतना, तो इसमें थोड़ा सा उसके लिहाज से छोटा आता है, ऐसे ये छोटा आएगा, ठीक है। तो उसी तरह ये लाम अगर हम उर्दू में बनाएं तो इतना बड़ा बनेगा, ऐसे। और अगर इसमें बनाएं तो ऐसे बनेगा, इतना बड़ा, ठीक है जी। ये थोड़े से उससे लफ्ज़ छोटे होते हैं। उर्दू लिखने की निस्बत ये छोटे लफ्ज़ लिखे जाते हैं और ये लाइन पे बड़ी आसानी से आ जाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा इनकी जो ख़ास बात है, जब भी आप तहरीर लिखें, उर्दू की आप तहरीर लिख रहे हैं, तो उसमें जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, जैसे दरख्वास्त अगर आपने लिखनी है या शुक्रिया अगर आपने लफ्ज़ लिखना है, तो आप शुक्रिया किस तरह लिखेंगे, ऐसे। ये शुक्रिया। यकीन जानिए ये इंतहाई आसान, खूबसूरत और दीदा ज़ेब खाता है। ये उर्दू से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आपने इसकी तहरीर अगर आपको लिखना आ जाए, ये इतना मुश्किल नहीं है। आप 2-4 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर ये ख़त जो है आ जाएगा। तो इसकी अब जिसको इसके जो मफरूदात हैं वो इंशाल्लाह मैं जो है ना वीडियो के तौर पे मैं ये शुरू करने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इसकी जो पहली वीडियो है ये जो है अभी 1-2 दिन के बाद ये आएगी। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो इसके मफरूदात हैं वो सारी वीडियो जो है वो मैं इसकी जो लिस्ट है वो बना के वो प्ले लिस्ट में डाल दूँगा इंशाल्लाह। और आप बड़ी जल्दी जो है इससे आप सीख कर, और ये भी एक बहुत अच्छा जो है वो ख़त है। आप अगर उर्दू में मुश्किल लगती है आपको, तो ये आसानी वाला ख़त है। इसको आप बड़ी आसानी से सीख कर अपनी जो हैंड राइटिंग है उसको खूबसूरत कर सकते हैं। ये इसको सीख कर उर्दू ख़त को सीखना ज़्यादा आसान होता है, और ये लिखने में उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा बेहतर और कहीं ज़्यादा आसान ख़त है। बस थोड़ी सी आपको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, दिलचस्पी रखने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आप इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्ले लिस्ट में जो है वो इसकी तरतीब वाइज के साथ मैं सारी वीडियो शामिल कर दूँगा, उसे लाजमी देखिएगा। नए आने वाले जो मेरे स्टूडेंट हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। और जो नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो पहले जो पीछे वाली जो मेरी वीडियो हैं बिगनर के लिए, जो इब्तदाई वीडियो हैं, उनको देखकर उनसे मुआवनत हासिल करके और स्टेप बाय स्टेप वो है जो आगे वाली वीडियो पे आके उनको देखें और इस्तिफ़ादा हासिल करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।